بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے مصائب میں ہمت نہ ہاریے۔ تو چلے بسم اللہ کرتے ہیں۔ کسی بھی قسم کے حالات کیوں نہ ہو، مسلمان کبھی ہمت نہیں ہارتا اور اپنے مولا کی ذات سے نا امید نہیں ہوتا۔ دنیا کی زندگی میں ہر قسم کے حالات آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ قرآن پاک کی مختلف آیات میں اس بات کو بار بار بیان کیا گیا ہے کہ تم لوگوں کی آزمائش ضرور ہوگی اور تمہیں مختلف طریقوں سے آزمایا جائے گا۔ اولاد کا نہ ہونا، یا اولاد کا بیمار یا معذور ہونا، ملازمت و تجارت میں نقصان و کمی، خود اپنے بدن میں بیماری، دشمنوں اور حاسدوں کی طرف سے مخالفت اور پریشانی، اپنے ارد گرد کے سخت اور مشقت والے حالات اور دوسرے بعض محسوس معاملات، یہ سب آزمائش کے طریقے ہیں۔ ایمان والا مرد اور ایمان والی عورت کبھی بھی حالات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، بلکہ ہر آزمائش پر ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ صبر اور شکر کے ذریعے یہ نہ صرف اپنے درجات کی بلندی حاصل کر لیتے ہیں، بلکہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں۔ ہمیں اس ضمن میں یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ دنیا اور دنیا کی زندگی مشقتوں اور آزمائشوں والی زندگی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے انسان، تو اپنے پروردگار کے پاس پہنچنے تک مسلسل کسی محنت میں لگا رہے گا، یہاں تک کہ اس سے جا ملے گا۔ ہم اگر اپنی پیدائش، اس سے قبل اور پھر پیدا ہونے کے بعد دنیا کی زندگی کے مختلف مراحل پر غور کریں تو یہ اندازہ لگانے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی کہ یہ سب کے سب مراحل یقیناً سخت اور مشکل ہے۔ ہمیشہ کی راحت اور آرام آخرت میں ہے، وہاں کسی بھی قسم کی مشقت اور سختی نہیں، نیز وہاں کوئی آزمائش نہیں۔ لہذا مومن ہونے کی حیثیت سے ہم سب کو ہمیشہ اس آخرت والی زندگی کی فکر کرنی چاہیے، اور اس دنیا کی زندگی میں اگر کسی آزمائش یا سختی سے دوچار ہونا پڑے تو ہمیں چاہیے کہ دنیا کے ان امور میں اپنے سے کم پر نظر ڈالے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم لوگ اپنے سے کم درجہ کے لوگوں کو دیکھو اور اپنے سے اوپر یعنی اپنے سے زیادہ اچھی حالت والوں کی طرف نہ دیکھو، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری نہ کرو۔ اسی بنا پر علماء فرماتے ہیں کہ دنیا یا دنیاوی معاملات میں ہمیشہ اپنے سے کم پر نظر ڈالو، اس سے دل میں شکر پیدا ہوگا، جبکہ دین اور نیکیوں کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے برتر اور دیندار پر نظر ڈالو، تاکہ دل میں ان جیسا بننے کی خواہش پیدا ہو۔ اگر ہم اس حدیث پر عمل پیرا ہو جائے تو ہر لمحہ ہماری زبانوں سے شکر و حمد ہی کے جملے و کلمے ادا ہو کہ کتنے وہ لوگ ہیں جو ہم سے زیادہ کڑی اور سخت آزمائش میں ہیں، اور ہم الحمدللہ پھر بھی ان لوگوں کی نسبت اچھی حالت میں ہیں۔ اسی کیفیت میں زبان سے حمد و شکر ادا ہوگا جو کہ مطلوب ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے اپنے فارسی کلام میں جن اہم نصیحت والے امور اور عبرت والے واقعات کو بیان کیا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ ایک مرتبہ دوران سفر ان کے جوتے پھٹ گئے اور بیکار ہو گئے۔ شیخ سعدی کو کئی میل تک بغیر جوتوں کے سفر کرنا پڑا، حتیٰ کہ ان کے پیر زخمی ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس حالت میں اللہ تعالیٰ سے گلہ شکوہ کیا کہ اے اللہ، میں کتنا بے بس اور مفلس ہوں کہ تو نے مجھے جوتے تک نہیں دیے اور میں ننگے پیر سفر کر رہا ہوں۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد شیخ سعدی نے دیکھا کہ ایک درخت کے سائے میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جو دونوں پیروں سے محروم ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں نے فوراً دونوں ہاتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے پھیلا دیے اور زبان سے بار بار شکر کے الفاظ نکلنے لگے کہ مولا کریم، تیرا شکر ہے
کہ تو نے جوتے نہیں دیے مگر پیر تو سلامت ہے جن سے چل پھر سکتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سامنے وہ قرآن آیات اور وہ احادیث بھی ہو جن میں ایمان والوں کو آزمائش میں صبر کرنے پر بڑے اور عظیم اجر و ثواب کی خوشخبریاں سنائی گئی ہے۔ قرآن پاک میں صبر کرنے والوں کے لیے جو بڑی خوشخبریاں ہیں ان میں ایک معیت الہی ہے کہ ایسے مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہو جاتی ہے، جبکہ دوسری جگہ ارشاد ہے، ترجمہ: جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں ان کا ثواب انہیں بے حساب دیا جائے گا۔ اور تفسیر قرطبی میں ہے کہ وہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں مصیبتوں اور آزمائشوں میں صبر کرتے ہیں قیامت کے دن ان کے لیے بلا حساب جنت میں داخلہ ہے۔ کسی بھی قسم کے حالات میں صبر کرنا اور ہر حالت میں شکر ادا کرنا ایک بڑی نیکی ہے کہ اس سے انسان کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین پختہ ہوتا ہے اور ایمان کامل ہوتا ہے۔ البتہ یہ انسان صبر کرنے میں اجر و ثواب کے حصول کے ساتھ ساتھ راضی برضائے رب کی ایسی تصویر بن جائے کہ دل بھی اس صبر پر گواہی دے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے لیے ہر حال میں خیر ہی خیر ہے، اگر ایسے خوشی ملے اور یہ شکر ادا کرے تب بھی خیر ہے، اور اگر ایسی تکلیف و تنگی ملے اور صبر کرے تب بھی خیر ہے۔ ایک خاتون صحابیہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، ایک موقع پر سیدنا عبداللہ بن عباس نے عطا بن ابی رباح سے فرمایا تھا کہ میں تمہیں ایک ایسی عورت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو اہل جنت میں سے ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ یہ جو کالی عورت ہے اس سے مرگی والی بیماری تھی۔ اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھ پر اس بیماری کے دورے پڑتے ہیں اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میرا پردہ کھل جاتا ہے اور میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، میرے لیے دعا فرمائیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم چاہو تو صبر کر کے جنت حاصل کر لو، اور اگر چاہو تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگوں گا کہ وہ تجھے شفا و عافیت سے نوازے۔ اس عورت نے عرض کیا کہ میں صبر کرنا چاہتی ہوں، البتہ یہ دعا فرما دیجئے کہ میرا پردہ نہ کھلے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ ہم سب کے لیے عموماً اور مسلمان خواتین کے لیے خصوصاً اس حدیث میں نصیحت ہے کہ ہم صبر کو اختیار کر کے اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا مانگتے رہے۔ کسی مصیبت و پریشانی، بیماری، نقصان و خسارے اور کسی عزیز کی موت یا جدائی پر صبر کرنا ایمان کی نشانی اور یقین کا ثبوت ہے۔ کیا ہم اور آپ یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو؟ یقیناً ہم سب کی یہی آرزو اور تمنا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب سے راضی رہے۔ تو اس رضامندی اور قرب الہی کے لیے صبر سیڑھی ہے۔ اس سیڑھی کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے ایسے بندے بہت ہی اچھے لگتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بھی قسم کی آزمائش پر صبر کرے اور تسبیح کے ذریعے اپنی زبان سے اس کی تعریف کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں کسی پر بھی زیادتی نہیں کرتا۔ دنیاوی آزمائش جو ظاہری طور پر کبھی ہمیں زیادتی نظر آتی ہے، کل قیامت کے دن جب اس کے اجر و ثواب کا معاملہ ہوگا تو ہم کہیں کہ کاش کہ دنیا کی زندگی میں مزید آزمائش ہوتے اور ان سب کا اجر آج ہمیں ملتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور یہ این ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو برا سمجھو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اصل حقیقت تو اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ مومن کبھی بھی حالات سے نہیں گھبراتا، بلکہ مومن اور مومنہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل کے ساتھ ایک نئے عزم ولولے سے اپنے کاموں کا انجام دیتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سستی، کاہلی،
اور بزدلی سے پناہ مانگی ہے۔ اسی طرح کئی دوسرے احادیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہمت ہار جانے سے اور مایوسی سے بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قوی مومن اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے ایک کمزور مومن سے، لیکن دونوں میں خیر ہے، یعنی دونوں بہرحال ایمان والے ہیں۔ اسی حدیث میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، یعنی اور اسی کے بھروسے و اعتماد سے اپنے سارے کام کرو، عاجزی مت دکھاؤ، ہمت نہ ہارو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے مصائب میں ہمت نہ ہاریے۔ تو چلے بسم اللہ کرتے ہیں۔ کسی بھی قسم کے حالات کیوں نہ ہو، مسلمان کبھی ہمت نہیں ہارتا اور